عادل نے اپنے رویے، اپنے لہجے سے مجھے بالکل احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ایک گناہ گار لڑکی ہوں۔ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے ہر لمحہ ذلت کا احساس دلایا تھا، عادل نے اس سے الٹ مجھے ہر پل عزت دی تھی، اور پھر میں نے اسے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ قاضی صاحب کو لے کر چلا آیا تھا اور سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ البتہ عادل نے میرے لیے کافی خریداری کی تھی اور مجھے پوری طرح دلہن کے روپ میں سجایا تھا۔ میں دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی، عادل کی منتظر تھی، لیکن دل ایک عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے میری شادی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد عادل کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا جس میں بادام ڈالے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری کمزوری ختم ہو جائے۔ جب سے تم میرے گھر آئی ہو تب سے بہت زیادہ کمزور ہو، شاید بچے کی پیدائش کے بعد تمہاری صحیح دیکھ بھال نہیں ہو سکی اسی لیے، مگر اب سے میں خود تمہارا پورا خیال رکھوں گا اور خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں گا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے میرے لبوں سے وہ گلاس لگایا تھا اور میں بس اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس ختم کیا اور عادل کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ پہلی بار میں ایک جائز رشتے میں بندھی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جب تعلق جائز ہو تو غربت کا احساس ایک الگ خماری دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عادل کی غربت میں گہری نیند میں اتر چکی تھی اور اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی، لیکن میرے پیروں پر دوپٹہ بندھا تھا، اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ شاید کمزوری کی وجہ سے پیروں میں درد ہوگا اور میں نے دوپٹہ باندھ لیا ہوگا، یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی تھی۔ لیکن پھر دروازے کے باہر کھڑے اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی بار میں نے اسے نکاح والے دن دیکھا تھا جب میرا اور عادل کا نکاح ہو رہا تھا، تو عادل نے اسے بلوایا تھا تاکہ وہ ہمارے نکاح میں شریک ہو، اور اب وہ اسی بنگلے میں موجود تھا۔ اس وقت تو میں نے اسے زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اپنے دروازے کے پار کھڑے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی چبھن ہے، اور پھر یہ احساس بڑھتا ہی گیا۔ ناشتے کے بعد عادل کسی ضروری کاروباری کام سے شہر کی طرف چلے گئے تھے اور گھر پر صرف میں اور عادل کا بیٹا شہریار رہ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خوف ستا رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ظاہر سی بات تھی، میں نے اس کی ماں کی جگہ لی تھی، اور عادل نے بتایا تھا کہ اکثر وہ اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنی ماں کی طرف جھکاؤ بھی رکھتا ہوگا۔ اسی لیے میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی اور مجھے دوپہر کا کھانا دے گئی، لیکن میں کمرے سے نہ نکلی۔ پھر رات ہو گئی اور عادل گھر واپس نہ لوٹے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، صاحب تو اکثر دو دن بعد ہی واپس آتے ہیں، شہر میں ان کا کاروبار ہے نا، اگر وہ مغرب کے بعد نہیں آئے تو اب وہ اگلے ہی دن آئیں گے۔ یہ گھر شہر سے کافی فاصلے پر تھا اور پرسکون جگہ پر تھا، اسی لیے میں کمرہ لاک کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر آدھی رات کو مجھے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے باہر کوئی شور شرابہ کر رہا ہو، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ شاید رات کا سناٹا تھا اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، یا پھر واقعی ہی کوئی شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر نکل کے دیکھوں، لیکن پھر شہریار کے خوف سے میں نے دروازہ نہ کھولا۔ ساری رات میری ایسے ہی کروٹیں بدلتی گزر گئیں، اور پھر اگلی صبح جب عادل واپس آئے تو میں نے عادل کو بتایا کہ رات میں نے عجیب و غریب سی آوازیں سنی۔ یہ سن کر عادل مسکرا دیا اور کہنے لگے، یہاں قریب میں ہر طرف کھیت ہی کھیت ہے، اس لیے اکثر راتوں کو جانور اس طرف چلے آتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے، ہاں البتہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عادل نے میرا ڈر دور کیا تھا اور پھر سارا دن بہت اچھی طریقے سے میرے ساتھ گزارا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ پوچھا تھا اور اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور پھر یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ دوبارہ باپ بننا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی بیوی کی وجہ سے ان کا بیٹا شہریار تو ان سے بہت دور ہو چکا ہے،
اسی لیے اب وہ دوبارہ سے ایک اولاد چاہتے ہیں جسے وہ سینے سے لگا کر اپنا بیٹا کہہ سکیں۔ انہیں پھر سے بیٹے کی خواہش ہے۔ عادل کی بات سن کر میں نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ ابھی تو ہماری شادی کو دوسرا ہی دن تھا اور وہ مجھ سے بچے کی بات کر رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی زندگی میں جو شہریار کی کمی تھی اس کو پورا کر سکیں۔ میں نے دل میں دعا کی تھی کہ خدا مجھے دوبارہ سے جلدی حاملہ کر دے۔ میں بھی اپنی تشنگی کو مٹانا چاہتی تھی۔ کیا پتہ دوبارہ اولاد ہونے سے پہلی اولاد کو کھونے کا غم مٹ جاتا۔ کچھ میں عادل کے غم کو سمجھتی بھی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ پھر اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگی تو عادل خود ہی میرے لیے دودھ کا گلاس تیار کر کے لے آئے۔ انہوں نے مجھے وہ دودھ کا گلاس پلایا اور میرے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد میں گہری نیند میں چلی گئی، لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو پھر میرے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میرا ہی دوپٹہ میرے پیروں پر پوری طرح لپٹا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہاں وہاں دیکھا تو عادل کمرے میں نہیں تھے۔ میں جلدی سے پاؤں کھولنے لگی کہ اتنے میں عادل کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے پھر میرے بندھے ہوئے پاؤں دیکھے تو کہنے لگے، پاؤں کیوں باندھتی ہو؟ کیا پیروں میں تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر کو دکھا لیتا ہوں۔ وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے اور میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، رات کو میں ٹھیک سوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میرے پاؤں کیسے بندھے ہیں۔ میری بات سن کر عادل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی کوئی تکلیف مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر درد ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ خود ہی میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے سہلانے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاؤں کیسے بندھے تھے۔ میں نے عادل سے پوچھا، جب آپ کمرے سے باہر گئے تھے تو کیا میرے پیر بندھے ہوئے تھے؟ عادل نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگے، نہیں، مجھے تو صبح میں واک کرنے کی عادت ہے۔ تم گہری نیند سو رہی ہوتی ہو تو میں واک کرنے نکل جاتا ہوں۔ جب میں کمرے سے باہر گیا تو اس وقت شاید تمہارے پیر بندھے ہوئے نہیں تھے، یا پھر میں نے ہی دھیان نہیں دیا کیونکہ تم چادر اوڑھ کر سو رہی تھی۔ عادل کچھ سوچنے لگے، لیکن انہیں بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں آیا اور نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر وہ مجھے تیار ہونے کا کہہ کر دوبارہ باہر چلے گئے تھے۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے شہریار نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، عادل کہیں نہیں تھے۔ وہ میرے قریب آیا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں فوراً ہی وہاں سے دوڑتی ہوئی ڈائننگ ایریا میں چلی گئی جہاں عادل بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے، لیکن پھر پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ سانس کیوں پھول رہی ہے تمہاری؟ مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم مجھ سے چھپا رہی ہو، ہے نا؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ سمجھ نہیں آیا انہیں شہریار کے بارے میں کچھ بتاؤں یا نہیں۔ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ میں انہیں بتا پاتی، لیکن کچھ ایسا بھی ضرور تھا جو مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، آج سارا دن تم اور میں ایک ساتھ ہی گزاریں گے۔ فی الحال میں 1-2 دن یہیں رہوں گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی میں نے ان سے پوچھ لیا، شہریار یہاں کب تک ہے؟ وہ اپنی ماں کی طرف نہیں جائے گا کیا؟ میرے اس سوال پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کوئی پرابلم ہے تمہیں شہریار سے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اسے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ میں اس پر کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں کوئی بھی ایسی ویسی بات آئے یا وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ ہاں، البتہ تم اس سے دور رہنا، اس سے زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنی ماں کی جگہ دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرے۔ عادل نے جمع جمع کر لفظ ادا کیے تھے اور میں نے نظر جھکا لی تھی۔ شاید وہ مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ مجھے ان سے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ سارا دن وہ میرے ساتھ رہے تھے، پھر رات کے وقت اچانک کال آئی اور انہیں دوبارہ شہر جانا پڑا۔ وہ کہہ کر گئے تھے کہ صبح لوٹ آئیں گے، اور اس رات پھر مجھے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
لیکن اس بار جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ انسانوں کے چیخنے چلانے کی آواز ہوں، جانوروں کی نہیں۔ میرا حال برا ہونے لگا تھا۔ ویسے تو مجھے عادل نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر یہاں وہاں دیکھا تھا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے گھبرا کر دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح جب عادل آئے تو میں نے ان سے صاف صاف کہا، مجھے انسانوں کی آواز آتی ہے، عادل، جانوروں کی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ارد گرد کوئی مشکل میں ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ شہریار کی ماں بھی اکثر ایسی ہی بات کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اسے وہم ہوا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے حویلی میں آسیب ہو۔ بہت سالوں پہلے یہ حویلی آسیب زدہ تھی، لیکن پھر میں نے بندش کروا دی تھی۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بندش ٹوٹ گئی ہے۔ تم میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھا کرو اور کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں جلدی کوئی بندوبست کرتا ہوں، کسی عالم کو لے کر آؤں گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں تو خوف زدہ ہی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے شوہر ڈاکٹر کو لے کر آئے تو پتہ چلا میں امید سے ہوں۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے تو جیسے مجھے پلکوں پر ہی بٹھا لیا تھا۔ مجھے بستر سے پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دیتے۔ ملازمہ جب بھی کام کرنے کے لیے آتی تو وہ میرے جوس، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر کے جاتی۔ عادل کبھی یہاں ہوتے تو کبھی شہر میں ہوتے۔ ایک دن عادل کہیں گئے ہوئے تھے کہ جب ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر شہریار میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ یقیناً اسے بھی میرے ماں بننے کی خبر مل چکی تھی، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اسی لیے شاید میرے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا۔ شہریار کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز بہت سخت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نہ جانے کیسے عادل واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے شہریار کو میرے ساتھ کمرے میں دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی شہریار کمرے سے باہر چلا گیا تھا، لیکن عادل غصے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا تم نے بلایا تھا اسے؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں تو یہ خود ہی آیا تھا، مجھے نہیں پتا کیوں۔ وہ کہنے لگے، کچھ کہا اس نے تم سے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے پہلی بار انہیں غصے میں دیکھا تھا۔ کہنے لگے، آئندہ کمرے کا دروازہ بند کر کے رہا کرو، پتہ نہیں اپنی ماں کی طرف کب جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ ہماری اولاد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ منہ ہی منہ میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے اور میں حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں آئندہ بہت خیال رکھوں گی اور ان کی غیر موجودگی میں کمرے میں ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر انہیں تسلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ بس میں بچے کو لے کر ذرا فکر مند ہوں، تم میرے غصے پر ناراض نہ ہونا۔ ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور میں ان کی اس محبت اور فکر مندی کو دیکھ کر ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوئی تھی۔ اس دنیا میں کوئی تو ایسا تھا جسے میرا خیال تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میرے اور شہریار کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہ ہوئی۔ البتہ عادل اکثر کہتے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کا یہ نام رکھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ان کے جانے کون کون سے منصوبے میں سارا وقت سنتی رہتی تھی۔ پھر ایک رات جب وہ شہر گئے ہوئے تھے تو مجھے پھر وہی عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر تک تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن آج سناٹے کی وجہ سے آوازیں تھوڑی واضح سنائی دے رہی تھی، اور پھر مجھے احساس ہوا جیسے وہ عورتوں کی آوازیں ہیں جو بچاؤ بچاؤ کہہ کر پکار رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کمرے سے باہر نکلی اور ان آوازوں کے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں کچن کے دروازے تک پہنچی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ کچن کی دوسری طرف ایک راستہ کھلا ہوا تھا جو زیر زمین تھا، اور یہ آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں۔ میں نے قریب جا کر جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تو کسی سے ٹکرا گئی، اس سے پہلے کہ میرے حلق سے چیخ نکلتی۔ ٹکرانے والے نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کا گلا گھونٹا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ شہریار تھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا اور آہستگی سے بولا، شور نہ مچانا ورنہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور کہنے لگا کہ آج تو تمہیں اپنے شوہر کا سچ نظر آ گیا نا۔ میرا چاچا اتنا ہی ظالم آدمی ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے تو تمہاری بھی فکر ہوتی ہے اور اب تو تم حاملہ بھی ہو۔ اگر تم نے میرے چاچا کو بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو وہ تمہیں بھی اسی کال کوٹری میں ڈال دے گا جہاں اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کو ڈال رکھا ہے۔ میرا چاچا ایک نفسیاتی آدمی ہے جسے صرف بیٹے کی خواہش ہے، اور وہ یہ سب کچھ بیٹے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر تم نے بھی بیٹا نہ دیا تو وہ تمہیں بھی اس گڑھے میں پھینک دے گا۔ شہریار کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ چاچا؟ عادل تمہارا چاچا ہے؟ میں نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ پاگل آدمی میرا چاچا ہے جو میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے، یہ ساری جائیداد میرے باپ کی ہے، لیکن میرے باپ نے مرتے وقت ساری پاور چاچا کے ہاتھ میں دی تھی کیونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا۔ اب میں جوان ہو چکا ہوں لیکن چاچا میری چیزیں مجھے لوٹانے کو تیار نہیں۔ میں چاچا کی عزت کرتا ہوں، اس لیے خاموشی سے بس زندگی کاٹ رہا ہوں۔ شروع میں مجھے چاچا کی فطرت کا علم نہیں تھا، لیکن اب مجھے دھیرے دھیرے چاچا کا سچ پتہ چلا۔ چاچا بیٹا چاہتے ہیں تاکہ وہ میری جائیداد جلد سے جلد اپنے بیٹے کے نام لگا سکیں اور پھر میں کبھی اپنی جائیداد واپس نہ حاصل کر سکوں۔ انہوں نے پہلے بھی 3 شادیاں کی لیکن خدا نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا، وہ بیچاری وہاں قید ہیں اور میں چاہ کر بھی انہیں آزاد نہیں کروا سکتا کیونکہ چاچا نے ان کے سر پر گارڈ بٹھا رکھا ہے۔ اگر میں نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو چاچا میرے سر سے یہ چھت بھی چھین لیں گے۔ چاچا نے اپنی بچیوں کے ساتھ بھی نہ جانے کیا کیا اور اب تمہیں لے آئے۔ تم امید سے ہوئی تو میں نے سوچا کہ تمہیں سچ بتا دوں، اور اسی ارادے سے میں تمہارے کمرے میں آیا تھا، لیکن پیچھے سے چاچا آ گئے اور میں چاچا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ آج تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے نا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی طرح اپنے اور اپنے بچے کی جان بچا لو۔ اگر تمہارے پاس بیٹا بھی ہوا تب بھی یہ شخص باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے، جس نے اپنے ہی بھائی کے بیٹے سے سب کچھ چھین کر اسے بالکل بے سہارا کر دیا۔ اپنی بیویوں کو بیٹی پیدا کرنے پر سزا کے طور پر کال کوٹری میں ڈال دیا۔ شہریار اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ وہاں سے عورتوں کی چیخوں کی آواز ضرور آ رہی تھی لیکن وہاں میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ تم جھوٹے ہو، یقیناً ان عورتوں کو تم نے قید کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو پھر جب تمہارا شوہر موجود ہو اور وہ تمہیں دودھ پلائے تو تم دودھ کا گلاس نہ پینا، سارا سچ خود تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جسے تم بہت نیک سمجھتی ہو وہ اندر سے کتنا شیطان ہے، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ شہریار کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ اگلا سارا دن میں نے بے چینی کے عالم میں گزارا تھا۔ شام کو عادل واپس لوٹے تھے لیکن میں نے انہیں کچھ نہ بتایا تھا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو عادل مجھے دودھ کا گلاس پلانے لگے۔ میں نے عادل سے کہا میری طبیعت اچھی نہیں ہو رہی، آج میں دودھ نہیں پیوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ زبردستی پینے پر بچے کی صحت کو نقصان ہو جائے۔ میں نے جان بوجھ کر بچے کو بیچ میں ڈالا تھا کیونکہ مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بچے کے نام پر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، خاص کر بیٹے کے نام پر۔ عادل میری بات مان گئے۔ انہوں نے دودھ کا گلاس سائیڈ میں رکھ دیا۔ میں ایسے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں نے جھوٹ موٹ سونے کا ناٹک کیا۔ آدھی رات کو عادل میرے برابر سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاں، البتہ جانے سے پہلے انہوں نے میرے دونوں پیروں کو آپس میں باندھ دیا تھا، شاید اس لیے کہ اگر میری آنکھ کھلے تو میں فوراً سے کمرے سے باہر نہ نکل سکوں۔
ان کے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنے پاؤں کھولے اور دبے قدموں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ واقعی اس خفیہ کمرے میں پہنچے تھے اور وہاں موجود عورتیں انہیں چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ ہمیں آزاد کر دو، ہمیں جانے دو، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور عادل زور زور سے ہنس رہے تھے۔ تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو ایک بیٹا پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹیوں کو میں نے آگے فروخت کر دیا ہے اور اب تم لوگ ساری زندگی یہیں رہو گی۔ اس پل میں مجھے شہریار کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ واقعی میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا جس نے کئی عورتوں کی زندگیاں تباہ کی تھی، اور اب میری باری تھی۔ خوف کے مارے میں دوڑتی ہوئی شہریار کے کمرے میں پہنچی اور اس سے مدد مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ باہر چوکیدار کا پہرا بہت سخت ہے، اسی لیے تم کل کسی بہانے سے چاچا کے ساتھ یہاں سے شہر جانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلے دن میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور مجبوراً عادل کو مجھے لے کر ہاسپٹل جانا پڑا۔ ابھی ہاسپٹل میں میرا چیک اپ ہوا ہی تھا کہ وہیں پولیس آ گئی۔ ساتھ میں عادل اور وہ تینوں عورتیں بھی تھیں۔ ان تینوں نے میرے شوہر کے خلاف کیس کروایا تھا اور پولیس نے عادل کو گرفتار کر لیا تھا۔ عادل شہریار کو برا بھلا کہتے پولیس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ شہریار نے اپنی جائیداد کے لیے بھی عادل پر کیس بنوایا تھا کیونکہ اسے سب کچھ واپس چاہیے تھا۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی تھی۔ عادل پر کیس چل رہا تھا اور میں بالکل بے سہارا ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ شہریار کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کو سہارا دوں گا۔ میں نے اتنی ہمت صرف آپ کی وجہ سے ہی کی ہے کہ چاچا کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے کسی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور نہ ہی میں اتنی ہمت کر سکا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا مجھے اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور اسی لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری میں اٹھاؤں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مرد ذات پر سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، پہلے شمشاد اور اب عادل۔ میں اب اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ شہریار پر بھروسہ کروں۔ میں وہاں سے اٹھی اور جیسے تیسے اپنے گھر واپس پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میں پھر حاملہ ہوں تو وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، ہم نے پہلے ہی تم سے تمہاری اولاد چھین لی ہے، اب ہم تم سے دوسری اولاد نہیں چھینیں گے، یہ تو تمہارے شوہر کا بچہ ہے۔ پہلی بار میں تمہارے لیے تمہارے باپ سے لڑ نہیں سکی تھی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے ابا بھی مجھے سینے سے لگا کر رونے لگے، کہنے لگے، میں نے کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہا۔ تمہارے بچے کو بھی نرس کو دینے کا یہی مقصد تھا کہ تم عزت سے اپنی زندگی گزار سکو۔ میں تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے میں نے وہ غلط قدم اٹھایا تھا، لیکن اب چونکہ تم شادی شدہ ہو اس لیے ہم تمہارے اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ میرے ماں باپ نے میرا بہت خیال رکھا اور پھر میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے باپ نے میرے بیٹے کو سینے سے لگا کر اسے بہت محبت دی تھی۔ آج میں اور میرا بیٹا میرے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ عادل کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ بچے کے ہونے کے بعد میں نے خلا کے پیپرز بنوا کر اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ اب میں اس کے نام سے آزاد ہو چکی۔ کچھ عرصے بعد شہریار میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب میرے دل میں کسی مرد کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ میں کسی نئے رشتے کی طلبگار ہوں۔ میرے لیے میرا بیٹا ہی میری پوری دنیا ہے، اور میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ حادثے انسان کو اس طرح توڑتے ہیں کہ وہ پھر کسی پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ شہریار شاید بہت اچھا اور نیک ہو، لیکن میرا دل اب کسی پر اعتبار کرنے کو راضی نہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے شہریار کو موقع دینا چاہیے؟ کیا مجھے اپنی زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے؟ کیا مجھے شادی کرنی چاہیے؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔